بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں مؤثر حکمرانی یا گڈ گورننس کا عنصر تیزی کے ساتھ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر حکمران لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے قومی افق پر ایسے مسائل اٹھا رہے ہیں جن کا ریاست کو نہ فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ملک میں بسنے والے عوام کو۔ الٹا اس کے منفی نتائج مترتب ہوں گے۔ مثلاً آپ سے حکومت چل پا نہیں رہی، تبدیلی کے آثار دور تک نظر نہیں آتے، کسی بڑے عوام دوست یا ملک کے لیے فائدہ مند منصوبے کا آغاز نہیں ہو پا رہا، مگر اس تمام تر عدم کارکردگی کا بوجھ پارلیمانی جمہوری نظام پر ڈالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ صدارتی نظام لے جانے کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو گھبرا کے یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ صدارتی نظام اس سے قبل ملک کے دو لخت ہو جانے اور قائد اعظم کے پاکستان کی اصل شکل باقی نہ رہنے کا سندیسہ لے کر آیا تھا۔ ایسے راندہ درگاہ نظام کو، جس کے ساتھ قوم کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، اہل وطن قبول کریں گے یا نہیں؟ اور موجودہ متفق علیہ آئین مملکت کی موجودگی میں اسے نافذ کرنا ممکن بھی ہوگا یا نہیں؟ یا آئین کو معطل کر کے پس پردہ ڈنڈے کی طاقت کے استعمال یا مارشل لا قسم کی کسی بلا سے کام لینا ہوگا؟ ان سب باتوں سے قطع نظر یہ جو پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کی بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کا ایک فائدہ آپ کو یقیناً پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کی توجہات آپ کی حقیقی کارکردگی سے ہٹ کر لا یعنی بحث پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ کیوں نہ موجودہ پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام لے آیا جائے؟ حکومت کی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار پارلیمانی نظام کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے دو ادوار میں ملک ایٹمی طاقت بنا اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر۔ صدارتی نظام کو لوگوں کے گلے کے نیچے اتارنے کے لیے اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگایا جا رہا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1962 کا صدارتی آئین نافذ کرنے کی ٹھان لی، اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کرنے کے لیے جھانسا دیا گیا کہ صدارتی نظام اسلام کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا اسے پارلیمانی کے مقابلے میں ترجیح دینی چاہیے۔ مگر ہوا یہ کہ مارچ 1962 کو خود ساختہ فیلڈ مارشل نے اپنی آمریت کو تقویت اور دوام بخشنے کے لیے صدارتی نظام پر مشتمل آئین کا اعلان کیا تو اس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ سے بدل کر محض جمہوریہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس وطن عزیز کو اسلامی جمہوریہ کا سر عنوان صدارتی نہیں پارلیمانی نظام پر مشتمل آئین نے دیا تھا۔ 1956 کا آئین، جسے کسی فرد واحد کی مرضیات کا تابع بنا کر نہیں بلکہ قوم کے منتخب نمائندوں نے تیار کیا تھا، اس میں سب سے پہلے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کی شناخت دی گئی۔ تاہم جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اس تمام تر بحث اور مناظرے کا یہ فائدہ تو آپ کو بہر صورت مل رہا ہے کہ برسر اقتدار آئے 9 ماہ گزر چکے ہیں، کوئی بڑا منصوبہ زیر عمل لانا تو دور کی بات ہے، آپ سے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی بھی نہیں ہو پا رہی۔ منتخب وزیروں میں سے اہم تر لوگوں کو اٹھا باہر پھینک کر ان کی جگہ خدا جھوٹ نہ بلوائے 2 4 نہیں 17 معاونین خصوصی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ خزانہ، پیٹرولیم، تجارت، توانائی، اطلاعات اور بیرون ملک پاکستانیوں جیسی وزارتیں ان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ معاونین خاص ہیں جنہوں نے اپنے عہدوں کا باقاعدہ حلف نہیں اٹھایا، پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہیں، کابینہ کے اجلاسوں میں وہ شرکت کرتے ہیں لیکن حلف کے پابند نہ ہونے کی وجہ سے ان سے قومی رازوں کی امانت داری کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ یہ ہے وہ گڈ گورننس یا تبدیلی کا سب سے بڑا تحفہ جو آپ نے قوم کو عنایت کیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آپ نے صرف پارلیمانی نظام پر نقب نہیں لگائی، جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو بھی تاراج کیا ہے۔
کیونکہ امریکہ کے صدارتی نظام میں صدر جب کسی کو وزیر نامزد کرتا ہے تو وہ اپنی تقرری کی توثیق حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ اس کا کچا چٹھا نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اس کے بعد اکثریتی ووٹ کے ذریعے توثیق یا مسترد کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں، وہاں ان کا جیسا کچھ استقبال اور جس نچلے درجے کا پروٹوکول دیا گیا اس سے قطع نظر پچھلے دورے حکومت کے مقابلے میں ان کی مالیاتی پالیسیاں کس حد تک بارآور ثابت ہو رہی ہیں، اس کا اندازہ صرف اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ جیسے چھابڑی فروش ماہر معاشیات کے لیے بھی سخت تر شرائط کے سایہ تلے جلد از جلد پیکج حاصل کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اول تو جس IMF پیکج کے حصول کے لیے دروازہ کھٹکا کر آپ کے ہاتھ تھک چکے ہیں، اس کے خلاف آپ خود اتنی نفرت کا اظہار کر چکے ہیں کہ درخواست دائر کرتے وقت شرم آنی چاہیے تھی۔ چلیے یہ کڑوا گھونٹ پینے پر اگر آپ مجبور ہو ہی گئے ہیں اور اس کی خاطر اسد عمر جیسے وزیر اعظم کے پسندیدہ ترین وزیر خزانہ کی قربانی بھی دینا پڑی ہے، اور اب جس کڑی شرائط کے آگے آپ کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں عام آدمی کی جو چیخیں نکلیں گی سو نکلیں گی، ملکی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا اور اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہوں گی اور وہ آگے چل کر کیسے رنگ جمائے گی، اس کا آپ کو ادراک نہیں، اور کرائے پر حاصل کیے گئے آپ کی اقتصادی ٹیم کے بڑے بڑے بکرات بھی کچھ اندازہ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر IMF کے دروازے پر جا کر ہی جبین کو رگڑا دینا تھا تو پچھلا دور کیا برا تھا جس میں یہ پیکج کہیں بہتر اور مقابلتاً زیادہ نرم شرائط پر حاصل کیے گئے، عوام کی زندگیاں جہنم زار میں تبدیل کیے بغیر اس کا کامیابی کے ساتھ نفاذ کیا، اور حاصل یہ ہوا کہ اس دور کے بیشتر اقتصادی اشاریے خواہ زر مبادلہ کے ذخائر ہوں یا مجموعی قومی پیداوار اور ٹیکسوں کی وصولی کا تناسب، سب بہتری کی جانب چل پڑے تھے۔ آپ نے آتے ہی 9 ماہ کے دوران ان تمام اشاریوں کو زنگ آلود کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کے موجودہ عہد زرعی میں اقتصادی ترقی کا ایک معاشی اشاریہ بھی کسی قسم کی حوصلہ افزا پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کر پایا۔ اس صورتحال پر جب IMF کے پیکج کا جس کی خاطر بے پناہ آپ ترلے منتیں کیے جا رہے ہیں ٹھپا لگے گا تو آپ ماشاءاللہ جس تبدیلی کا رخ روشن قوم کو دکھایا کرتے تھے اس کا بھیانک چہرہ پوری قوم کو خوفزدہ کر کے رکھ دے گا۔ اقتدار کے گھوڑے پر براجمان ہونے سے پہلے آپ قوم کو امید دلاتے نہیں تھکتے تھے، جب میری ایماندار قیادت برسر اقتدار آ گئی تو دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پیغام ملے گا کہ پاکستان میں چونکہ کرپٹ عناصر کا کلا کما کیا جا رہا ہے، اس لیے وہاں نت نئی سرمایہ کاری کے بہت مواقع پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ڈالروں، پاؤنڈوں اور یورو کرنسی کی سرمایہ کاری کی ایسی بارش ہونا شروع ہو جائے گی کہ تھمتے نہ تھمے گی۔ ماقبل دور میں جب پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے اقتصادی راہداری کا منصوبہ شروع ہوا تو ہمارے اس ہمسایہ ملک نے 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ اس کے منصوبوں نے کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے۔ اب آپ آئے ہیں تو 9 ماہ کے اندر دوسری دفعہ چائنا جا پہنچے ہیں۔ پچھلوں کے مقابلے میں وہاں سے کتنی سرمایہ کاری لائیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا، لیکن باقی دنیا بھی کھلی پڑی ہے جہاں کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ میری ایماندارانہ ساکھ کی وجہ سے سرمایہ کاری کے پیسے چھنا چھن آئیں گے، وہ تو ہوا نہیں۔ اس نتیجے کے طور پر پہلے کی نسبت بے روزگاری زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے، اور ترقی کی جو آپ کے وعدوں کے مطابق نت نئی راہیں کھل جانی تھیں ان میں سے ایک پر بھی خوشحالی کی ٹریفک بحال نہیں ہوئی، جبکہ اندرون ملک سرمایہ کاری کا گلا نیب نے ویسے ہی گھونٹ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو اصل توقع تو بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں پر تھی جو پچھلی انتخابی مہم کے دوران اور اس سے ماقبل دور میں آپ پر ہر طرح کی جان نچھاور کرتے پھر رہے تھے۔
پی ٹی آئی والوں کی جانب سے پرزور طریقوں کے ساتھ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب یہ لوگ اپنے وطن میں آ کر سرمایہ کاری میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، لہٰذا ڈالروں اور ریالوں کے انبار لگ جائیں گے۔ لیکن اب تک ایک بیرون ملک آباد پاکستانی نے عمران خان کے اعلیٰ درجے کے حکومتی اقدامات سے فائدہ اٹھا کر سرمایہ کاری نہیں کی، حتیٰ کہ خان بہادر نے عہدہ سنبھالنے کے چند روز کے اندر اپیل بھی کر ڈالی کہ کم از کم $1000 فی پاکستانی اور کچھ نہیں تو ڈیم کی خاطر بھجوا دیجئے۔ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اب تک اس مد میں کتنے ڈالر آئے ہیں آپ کے اندر، اس مد میں قوم کو اعتماد میں لینے کی جرت نہیں ہو پا رہی، اور اب تو کئی ماہ گزر گئے ہیں آپ کی زبان پر ڈیم کا نام تک نہیں آتا، اور اندرون ملک ٹیکسوں کی وصولی کے بارے میں جو سبز باغ آپ نے دکھائے تھے وہاں ایسا سوکھا پڑا ہے کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ غصے میں FBR کے محکمے کا ہی کلا کما کر دیں یا کوئی اور اقدام کریں۔ یہ ہے اب تک کے کار حکمرانی کی وہ بیلنس شیٹ جو تمام کی تمام سرخ روشنائی سے لکھی گئی ہے، نیلی یا سبز کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ کے پاس پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام کی برکات گنوانے یا NRO دینے کے علاوہ کوئی مشغلہ باقی نہیں رہتا۔